ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل یوسف اسٹوڈیو۔ السلام علیکم۔ جو میں آج آپ کو واقعہ سنانے جا رہا ہوں وہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں کے بارے میں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے سام، حام اور یافس اپنی بیویوں کے ساتھ کشتی میں سوار تھے۔ آپ کا ایک بیٹا عابر تھا جو کہ طوفان نوح سے قبل فوت ہو چکا تھا، اور ایک بیٹا کنعان تھا جو کہ کافر اور بد عمل تھا اور طوفان میں اپنی ماں کے ساتھ غرق ہوا۔ یہ وہی کنعان ہے جس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا، اور وہ کشتی پہاڑوں جیسی طوفانی لہروں میں انہیں لیے چلتی جا رہی تھی کہ حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا اور وہ ان سے الگ کافروں کے ساتھ کھڑا تھا۔ اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کا ساتھ چھوڑ دو۔ وہ بولا، میں کشتی میں سوار ہونے کی بجائے ابھی سب سے اونچی پہاڑی میں پناہ لے لیتا ہوں، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح نے کہا، آج اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں مگر جسے چاہے اللہ اس پر رحم کرے گا۔ اسی میں دونوں کے درمیان طوفان آ گیا، وہ ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ جب حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے ہلاک ہوتے ہوئے دیکھا تو بیٹے کی محبت نے دم بھرا، جس پر اللہ پاک نے فرمایا، اے نوح، جو تیری اطاعت نہ کرے، جو تیری فرما برداری اور تیرا پیغام ہدایت کو قبول نہیں فرماتا، وہ تیرا کہاں سے ہے؟ اور جن کی نجات کا میں نے وعدہ فرمایا ہے یہ ان نجات پانے والوں میں سے نہیں ہے، اور نہ ہی اہل ایمان کے قافلے والوں میں سے ہے۔ یہ کفر اور سرکش کے بتوں سمیت غرق ہو کر رہے گا۔ روایات میں ہے کہ اس کے بعد سطح اب بلند ہونا شروع ہوئی اور اس قدر بلند ہوتی چلی گئی کہ تمام بلند پہاڑیوں کی چوٹیاں بھی ڈوبنا شروع ہو گئی۔ کشتی کتنے دن پانی پر تیرتی رہی، اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ کچھ کے نزدیک 40 دن، کچھ کے نزدیک 5 سے 6 ماہ اور کچھ کے نزدیک 1 سال تک کشتی پانی پر تیرتی رہی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک اور روایت نقل کی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں ان کے کنبے سمیت 80 افراد سوار تھے۔ کشتی 150 دن چلتی رہی، اس کا رخ مکہ مکرمہ کی جانب تھا۔ 40 دن تک یہ خانہ کعبہ کا طواف کرتی رہی، پھر اسے جہودی پہاڑی کی طرف پھیر دیا گیا اور وہاں جا کر کشتی ٹھہر گئی۔ اب اسی میں ایک اور روایت ہے کہ کشتی میں سوار ہونے کا دن 10 رجب تھا۔ کشتی مسلسل 150 دن تک چلتی رہی، یعنی ذوالحج کی 10 تاریخ تک چلتی رہی، پھر 1 ماہ تک جہودی پہاڑی پر ٹھہری رہی، اور محرم الحرام کی 10 تاریخ حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے باہر آئے۔ جب طوفان کو ختم کرنے کا ارادہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، پانی نگل لے، اور حکم دیا، اے آسمان خشک ہو جا۔ چنانچہ زمین نے فوراً پانی اپنے اندر کھینچنا شروع کر دیا اور آسمان نے بارش برسانا بند کر دی۔ کشتی کے ٹھہرنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اس پر سے سرپوش یعنی کہ کشتی کے دروازے وغیرہ ہٹائے اور کوے کو حالات معلوم کرنے کے لیے روانہ کیا۔ کوا جو کہ مردار دیکھ کر مردار کھانے میں مشغول ہو گیا اور واپس نہ پلٹا۔ پھر آپ نے کبوتر کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے روانہ کیا۔ کبوتر زیتون کا پتا لے کر حاضر ہوا، جس سے آپ نے اندازہ لگا لیا پانی اتر چکا ہے۔ یوں آپ نے کبوتر کے لیے ہمیشہ امن و امان کی دعا فرمائی۔ اس کے بعد آپ کشتی سے باہر آنے والوں میں بھی سب سے پہلے تھے۔ ایک اور روایت کے مطابق یہ محرم الحرام کی 10 تاریخ تھی، یعنی یوم عاشوراء کا دن تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ یہودیوں کے ایک گروہ کے پاس سے گزرے تو وہ لوگ یوم عاشوراء کا روزہ رکھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور تم نے کس چیز کا روزہ رکھا ہے؟ کہنے لگے، اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو نجات ملی اور فرعون غرق ہوا، اور حضرت نوح کی کشتی جہودی پہاڑی پر ٹھہری اور قوم نوح کشتی سے باہر آئی۔ حضرت موسیٰ اور حضرت نوح نے اللہ کے شکر کے لیے روزہ رکھا اور
انہی کی پیروی کرتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں ہم۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت کا سب سے زیادہ حقدار میں ہوں کہ روزہ رکھوں، اور اپنے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ جس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا وہ روزے کی نیت کرے، اور جس نے کھا لیا ہے وہ شام تک احتراماً کھانے پینے سے گریز کرے اور باقی دن کا روزہ رکھے۔ اور بعض روایات یہ بھی ہے کہ پہلے دن جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے باہر آئے تو آپ کی قوم کی آنکھیں زیادہ دیر تک تاریکی میں رہنے کی وجہ سے اندھیرے میں رہنے کی عادی ہو گئی تھی، لہٰذا سورج کی روشنی سے آنکھیں خراب ہونے لگی۔ اس پر حکم ہوا، اے نوح آنکھوں میں سرما لگا لیں۔ العرض حضرت نوح نے حکم باخدا سب کو کشتی سے باہر نکال لیا اور ایک ذبح خانے کی بنیاد رکھی، اور جہاں حلال جانور اور حلال پرندوں کی قربانیاں دی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے وعدہ فرمایا، اے نوح علیہ السلام، کبھی روئے زمین پر ایسا خطرناک طوفان نہیں آئے گا، اور خطرناک طوفان کی وعدے کی یادگار کے طور پر بادلوں میں ایک علامت مقرر فرما دی جسے قوس قزح سے موسوم کیا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قوس قزح غرق ہونے سے امن کی علامت ہے۔ کشتی سے اترنے کے بعد امن کوہ میں ایک بستی بنائی گئی جو طوفان نوح کے بعد پہلی بستی کہلاتی ہے، اور اس کا نام 80 افراد کی بستی ہے، اور اسے مدینۃ سمانین سے بھی منسلک کیا گیا ہے۔ بستی قائم ہونے کے کچھ ہی عرصے بعد حضرت نوح کے بیٹے اور بیویوں کے علاوہ باقی تمام مومنین کی وصال ہو گیا تھا، اور خطہ زمین پر صرف حضرت نوح کی ذات ہی بچی جو افزائش نسل کا سبب بنی۔ اور اس وقت جتنی بھی نوع انسانیت آباد ہے وہ حضرت نوح کے 3 صاحبزادوں حسام، حام اور یافس سے کسی ایک کی طرف منسلک ہے۔ مدینۃ سمانین بنانے کے بعد حضرت نوح نے دنیا کی آبادی کی طرف توجہ دی اور زمین کو اپنے بیٹوں کے درمیان اس طرح تقسیم فرمایا کہ شام کے جزیرے، عراق، فارس اور خراسین اپنے بیٹے سام کو عطا فرمائے، دریائے مغرب، انجبار، حبشہ اور ہندوستان حام کو دیے گئے، اور یافس کو چین، ترکستان دیے گئے جو عرب اور روم اور فارس وسطی دنیا کے بسنے والے سب سام سے نسبت رکھتے ہیں، جبکہ تمام تر ترکیان قبائل حصہ یاجوج ماجوج یافس تک پہنچتے ہیں، اور باقیہ تمام ہندوستانی، زنگی، حبشی، سوڈانی کالے حام کے ساتھ منسلک ہے۔ چنانچہ اس ضمن میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت نوح کے 3 فرزند سام، حام اور یافس تھے۔ سام کی نسل عرب، فارس اور اہل روم ہے، اور ان میں خیر و بھلائی ہے۔ یافس کی نسل یاجوج ماجوج، ترک اور بقیہ قبیلیہ ہے، ان میں کوئی خیر و بھلائی نہیں ہے۔ حام کی نسل تبتی، بربری اور سوڈانی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرتے رہے، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان علی شان کے مطابق نسل میں فرق کو آج بھی واضح دیکھا جا سکتا ہے۔ جب حضرت نوح نے کشتی والوں کو مشابہت سے منع فرمایا تھا تو آپ کے بیٹے حام نے اپنی بیوی سے مشابہت کی، جس کے بارے میں آپ نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا اور دعا فرمائی کہ اللہ پاک اس کے نقطے کو متغیر فرما دے۔ اس دعا بد کے ثمرے میں حام کی پشت میں موجود نقطوں کو سیاہ کر دیا گیا اور قیامت تک کے لیے ان کی نسلیں سیاہ ہو گئی۔ اس بارے میں ایک اور قول یہ بھی ہے، کشتی میں ایک دن جب حضرت نوح علیہ السلام سو رہے تھے تو آپ کے ستر سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ حام نے دیکھا لیکن ستر ڈھانپنے کی زحمت نہ کی۔ حضرت نوح نے جب بیدار ہوئے تو آپ کو تمام واقعہ معلوم پڑا، جس پر آپ نے حام کے لیے بد دعا کی کہ اس کی تمام اولاد تبدیل ہو جائے اور اس کے بھائیوں کی غلام بن جائے۔
ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ جب روح زمین پر صرف اللہ عز و جل کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے ہی لوگ تھے، اور وہ بھی بس ایک بستی میں۔ بے شک حضرت نوح علیہ السلام کا شمار اعلیٰ انبیاء اکرام میں ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام مدہ میں کچھ ارشاد فرمایا ہے۔ بے شک نوح شکر گزار بندہ تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے ایام کے سوا پوری زندگی روزہ رکھا۔ دعا ہے اللہ پاک ان کے ذکر اور خیر کو اپنے بلند بارگاہ میں قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔